السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنایا ہے، جن لوگوں نے بھی سنا ہوگا، ہم نے اس میں کسی کا بھی نام نہیں لیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں، تو اس میں ایک بات میں وضاحت کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، جو بالکل اندھ بھکت ہیں ان کو تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ کیا کہا گیا کیا نہیں کہا گیا ہے۔ تو اب سوال ہے کہ سمجھ میں کس کو آئے گا؟ تو سمجھ میں اس کو آئے گا جس کے اندر تحقیق کا جذبہ ہوگا، کیونکہ علم کا مقصد ہے کہ ہر عمل کو تحقیق کر کے کیا جائے۔ تو جو تحقیق کریں گے ان کے تو بات سمجھ میں آئے گی کہ آخر کیا بات کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا ہے۔ اصل میں بات کا جو کہنے کا مقصد ہے وہ اپنی بھی اصلاح ہے اور بھائی کی بھی اصلاح ہے۔ آج ایک ناسمجھی ڈیولپ ہو گئی ہے لوگوں میں، جو جماعت کا کام کر رہے ہیں ان کے سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ بس یہی کام ہے، اور جو علماء کرام لقمہ یہ دے رہے ہیں کہ نہیں، یہ بھی ایک کام ہے۔ جہاں اور بھی کام ہے اس میں یہ بھی ایک کام ہے۔ لیکن جو علماء کرام امارت سے جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ حق بات کہنے سے اپنے آپ کو بھی روک کے رکھتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم امامت میں رہتے ہوئے تبلیغ والوں سے اگر ہم نے حق بات کہہ دی، قرآن و حدیث کی بات کہہ دی، تو بھائی اب پھر یہاں گزارا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے مساجد کے امام حضرات، بعض امام حضرات پہلے سے لقمہ دے رہے تھے کہ بھائی آپ یہ جتنے بھی اعمال کر رہے ہیں، اس کے بعد جو بات چیت کر رہے ہیں، بات چیت میں بہت ساری باتیں ایسے ہو رہی ہیں جو قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو لقمہ بھی دیتے تھے۔ تو لقمہ لینے کی وجہ سے تمام ہمارے جماعت کے ساتھی بجائے اپنی اصلاح کرتے، بس وہ امام کے پیچھے ہی ہاتھ دھو کے پڑ گئے، یہاں تک نوبت کر دیتے ہیں، یا تو نکال دیتے ہیں یا نہیں نکالتے ہیں، تو بس امام صاحب کو امامت کرنا، وہاں پر مدرسہ چلانا مشکل کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہوا کہ وہ پریشان کرتے کرتے امام صاحب بھی پریشان ہو کر کے اب جانے کو تیار ہوئے۔ بعد میں ہوا یہ کہ بھئی اب آپ بالکل ہی ہمیں لقمہ نہ دیں، کوئی حق بات قرآن و حدیث کی بات نہ کہیں، ہم جو بھی بات کہتے ہیں بس اس کی تائید کریں، تائید نہ کریں تو کم سے کم خاموش رہیں۔ اسی طریقے سے کئی علماء کرام ہمارے حلقے میں ہیں، ان سے کہا گیا کہ بھائی آپ مسجد میں شورا کی جماعت کو آنے دیں، تو بجائے ان کو حق بتانے کے کہ نئے ساتھیوں کو یا وہ اپنے ہی ساتھیوں کو وہ کہتے آپ کو پتہ نہیں ہے۔ بھائی شریعت تو عام بات ہے، شریعت بتانا، شریعت کو سمجھانا اور شریعت کو چھپانا، کہ شریعت کو چھپاتے ہیں، حق کو چھپاتے ہیں، کہ ہم کیوں نہیں آنے دیتے ہیں اس کی وجاہت نہیں کرتے ہیں، بس ادھر ادھر کی باتیں بتا کے، اور ان کو کہتے ہیں اس مسئلے میں نہ پڑو، بس آپ کام کرتے رہو، گشت کرتے رہو، 3 دن لگاتے رہو۔ جب کوئی تحقیق کرنے جاتا ہے ان سے تو آپ ان کے چکروں میں نہ پڑو۔ دیکھو فلاں غیبت کرتے ہیں کہ وہ مولانا سعد کی غیبت کر رہے ہیں، نظام الدین کی غیبت کر رہے ہیں، حالانکہ یہ جو آگاہ کرنا لوگوں کو کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں تحقیق کے ساتھ کریں، یہ بھی شریعت کا تقاضا ہے کہ آخر جو فتویٰ آیا ہے، بہت سارے لوگ فتوے کو جھٹلاتے ہیں، یہ فتویٰ جو ہے پیسہ لے کے دیا گیا، نعوذ باللہ۔ یہ ہمارے دیوبند کی تاریخ رہی ہے۔ اس سے پہلے جب اعلیٰ حضرت کے اوپر فتویٰ دیا دیوبند نے تو پوری تحقیق کے ساتھ دیا۔ اسی طریقے سے مولانا مودودی پر فتویٰ دیا تو پوری تحقیق کے ساتھ دیا۔ تو ایسے ہی جب حضرت جی مولانا سعد پر فتویٰ آیا ہے تو پوری تحقیق کے ساتھ آیا ہے۔ اب جب یہ بات نہیں چل پائی تو اب یہ بات چلا دیے کہ جی فتویٰ تو آیا تھا لیکن رجوع ہو گیا، لیکن آج تک آپ کو کوئی ایک ویڈیو یا کوئی پیپر ایسا نہیں ملے گا جس میں حضرت جی مولانا سعد صاحب نے رجوع کیا ہو، سوائے ایک بات کے، وہ بھی
लिख करके देवबंद को रुजू किया कि हम मौलाना हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के शान में हमसे जो गुस्ताखी हुई हम उससे रुजू करते हैं। तो देवबंद ने कहा कि भाई रुजू इस तरीके से नहीं होगा, आप अपने मजमे में अलल ऐलान ये बात कहें, लेकिन वो बात आज तक नहीं कही गई और मुस्तकिल कुछ न कुछ नया जो शरीयत सुन्नत के ख़िलाफ़ होता है वो बात कही जाती है। लोग उसको बाकायदा खूब नकल करते हैं। तो बात तबलीग के लिए कोई खाका बिल्कुल मुतय्यन नहीं है, पहले भी हम ये बात को कह चुके हैं और इस बार भी बात बार कह रहे हैं। और किसी भी गैर शरई बात को 10, 20, 50 आदमी इकट्ठा होकर के उसको चलाना मस्जिद में इमाम के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है। इसी तरीके से जो उलमाए किराम हैं उनसे बार बार ये बात रखी गई, जो शूरा के ज़िम्मेदार हैं, जिनको अल्लाह ने बात समझने की सलाहियत दी है, करने की सलाहियत दी, कि भाई मस्जिदों के लिए, लेकिन मस्जिदों में जो है दोनों जमात को आने दें। जब जमात का काम 2 हिस्से में हो गया है, अब ये इस बात को जो है बजाय समझने के कुछ और ही बात रख देते हैं, नई बात चला देते हैं। और जो लोग ऐसी बात करें उनको बिल्कुल ऐसे देखते हैं जैसे जो हमारे बरेलवी भाई हैं वो देवबंदी को देखते हैं, ऐसे ये इनको देखते हैं, अजनबी बनकर देखते हैं, उनका बायकाट करते हैं। तो ये सब बातें आपसे गुजारिश है कि मोहब्बत की बातें चलाई जाए, दीन की बातें चलाई जाए, नफ़रत की बातें, अदावतों की बातों से अपने आप को बचा के रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।